اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں پہلی بڑی افسوسناک خبر غزہ فلسطین سے ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی آتنکوادیوں کا ننگا ناچ اب تک جاری ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ کل بھی اسرائیلی فوج نے نصیرت کیمپ پر زبردست انداز میں بمباری کی، جس میں فلسطینی شہداء کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے نصیرت کیمپ میں 4 یرغمالیوں کی رہائی کے بہانے آپریشن کے دوران شدید بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 210 اور زخمیوں کی تعداد تقریباً 400 تک پہنچ گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 8 ماہ مکمل ہونے جا رہے ہیں اسرائیلی آتنکواد کو، لیکن غزہ اور فلسطین کے لوگوں کی جرأت اور ہمت کو سلام کہ وہ لگاتار دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اپنے بیت المقدس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اب اسرائیل کے آتنکواد کے خلاف پوری دنیا میں لوگ آواز بلند کر رہے ہیں۔ گزشتہ 4 دنوں میں تازہ ترین اسرائیل نے جو بمباری کی ہے، اس میں سینکڑوں فلسطینیوں کے شہید ہونے کی لگاتار خبریں آ رہی ہے، اور پوری دنیا اب یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اسرائیل کے آتنکواد پر روک لگائی جائے اور غزہ میں کسی بھی طریقے سے جنگ بندی کا عمل نافذ ہو۔ ناظرین دوسری بڑی خبر اس وقت حج کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل مکۃ المکرمہ کے لیے ہندوستان سے آخری فلائٹ روانہ ہو چکی ہے، اور پیارے ملک بھارت سے تقریباً 1,35,000 عازمین حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اور پڑوسی ملک پاکستان سے خبریں آ رہی ہے کہ اس سال 97,000 سے زائد پاکستانی عازمین سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ وہیں پر بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جیسے ہی حاجی جاتے ہیں تو ان کو بہت سارے ویکسین وغیرہ لگانے ضروری ہوتے ہیں۔ تو ایک ویکسین ہوتا ہے گردن توڑ بخار جسے کہا جاتا ہے، اس کا ویکسین ہوتا ہے۔ خبریں آ رہی ہے کہ جن عازمین حج نے گردن توڑ بخار کی ویکسین نہیں لگائی تھی ان کا حج کا اجازت نامہ کینسل کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے بتایا ہے کہ رجسٹرڈ داخلی عازمین کو گردن توڑ بخار کی ویکسین لگوانے کے لیے مہلت دی گئی تھی، اور ویکسین مکمل کروانے پر حج کا اجازت نامہ جاری کر دیا گیا۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے یہ بھی بتایا کہ جس نے یہ ویکسین نہیں لگائی اس کو حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی ایک بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ حج پرمٹ کے بغیر
حج ویزا کے بغیر موجود جتنے افراد تھے مکہ ان تمام لوگوں سے خالی کرا لیا گیا ہے. یعنی سعودی عرب میں رہنے والے یا وہاں پر جاب کرنے والے کچھ لوگ جو حج کے دنوں میں احرام پہن کر حاجیوں میں گھس جاتے ہیں اور منا اور عرفات چلے جاتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو سخت وارننگ دی گئی، لاکھوں روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا کہ بغیر حج ویزا کے کوئی حج میں شامل نہیں ہوگا. اور خبریں آ رہی ہے کہ بڑی مستعدی کے ساتھ بغیر پرمٹ کے جتنے لوگ تھے ان تمام افراد سے مکہ کو سعودی سیکورٹی حکام نے خالی کرا لیا ہے. ناظرین، ایک بڑی خبر پھر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے غزہ اور فلسطین میں آتنکوادی اسرائیل نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی ہے اور 40,000 کے قریب سول سٹیزنز عام شہریوں کو مار دیا ہے، جن میں 15,000 سے زیادہ تو بچے ہیں، 13,000 سے زیادہ مہیلائیں، خواتین، عورتیں ہیں. اب پوری دنیا اسرائیل کے آتنکواد کے خلاف آندولن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج سے 1 مہینہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یورپین کنٹریز کی تمام کالجز اور یونیورسٹی میں بھی اسٹوڈنٹس نے زبردست انداز میں اسرائیل کے آتنکواد کے خلاف مورچہ کھول دیا، احتجاج اور آندولن کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اور آج پھر بڑی خبر آ رہی ہے کہ اسرائیلی جارحیت، اسرائیلی آتنکواد کے خلاف لندن میں بھی بڑا احتجاجی مظاہرہ آندولن نظر آ رہا ہے. غزہ میں اسرائیلی آتنکواد کے خلاف لندن میں لوگوں نے زبردست احتجاج کیا. قومی مارچ برائے غزہ کے عنوان سے کیے گئے اس آندولن میں لندن سمیت دیگر شہروں سے ہزاروں افراد شریک ہوئے. مظاہرین نے پارلیمنٹ اسکوائر تک مارچ کیا اور شرکا نے برطانوی انتخابات میں اسرائیلی قتل عام کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو ووٹ دینے کا عزم ظاہر کیا اور ڈیمانڈ کیا کہ برطانیہ غزہ میں جنگ روکنے کے لیے دباؤ ڈالے اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکی جائے. اب یہ خبر یہ بھی بتا رہی ہے اور یہ خبر کہ لندن میں اور یورپین کنٹریز میں لوگ فلسطین کے حق اور سمرتھن میں مظاہرہ آندولن کر رہے ہیں، یہ خبر اسلامی ملکوں کے منہ پر ایک تماچا ہے، ایک جوتا ہے جو بے شرم، بے غیرت سعودی، ترکی سے لے کر پوری دنیا کے تمام اسلامی ممالک بغیر آندولن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے. لندن کا یہ آندولن ان کے منہ پر جوتا ہے، ایک زبردست تماچا ہے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ناظرین، انڈونیشیا سے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے، چونکانے والی خبر آ رہی ہے کہ 3 روز پہلے انڈونیشیا میں ایک لاپتہ ہونے والی خاتون کی لاش اژدہا کا پیٹ کاٹ کر نکالی گئی. غیر ملکی میڈیا کے مطابق 6 جون کو فریدہ نامی خاتون کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرنے کے لیے اپنے گاؤں سے قریبی ایک علاقے میں جنگلی علاقے سے گزر رہی تھی کہ وہاں پر کسی اژدہا نے اسے اپنا نشانہ بنا لیا. اب اس خاتون کے لاپتہ ہونے کی اطلاع پولیس ڈپارٹمنٹ کو دی گئی. اس کے بعد اس کی تلاش شروع ہوئی تو عجیب و غریب انداز میں یہ پتہ چلا کہ 55 سال کی یہ خاتون گھر نہ لوٹنے پر جب اس کی تلاش کی گئی تو ایک اژدہا کے پیٹ سے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اس کے پیٹ میں شاید اس نے کسی کو نگلا ہے. اس اژدہے کا پیٹ کاٹا گیا اور اس پیٹ کاٹنے پر لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ 3 دن سے جو خاتون لاپتہ تھی اس کی لاش اس اژدہا کے پیٹ سے نکلی ہے. ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت فلسطین کے حالات کو لے کر ہی میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. خبر تو 2 خبریں ہیں فلسطین کی. پہلی خبر یہ آئی ہے کہ غزہ کے ایک رہائشی اپارٹمنٹ پر اسرائیلی آتنکوادیوں نے بمباری کیا جس میں بچوں سمیت 3 فلسطینی شہید ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کی اس جنگ میں جو اسرائیلی آتنکوادیوں نے چھیڑی ہے اس میں سول سٹیزنز، عام شہری اور معصوم بچوں اور خواتین کے مرنے کی زیادہ خبریں ہیں. اور گزشتہ کل بھی ایک رہائشی اپارٹمنٹ پر اسرائیل نے بمباری کی جس میں 3 فلسطینی بچوں سمیت شہید ہوئے ہیں. وہیں پر دوسری خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ فلسطین کے صدر نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے. فلسطینی صدر نے کہا ہے کہ نصیرات کیمپ میں اسرائیلی فوج کی خونریزی پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے.
غزہ کے علاقے دیر البلح میں اسرائیلی فوج نے شدید بمباری کرتے ہوئے 120 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے دیر البلا کے اسپتال الاقصی کے اطراف گولہ باری کی اور دیر البلا میں نصیرات کیمپ، المغازی اور البریج کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے فلسطین کے پریزیڈنٹ نے ہنگامی طور پر میٹنگ بلانے، اجلاس بلانے کا ڈیمانڈ کیا ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر خونی اور مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔